27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون، جس دن دھکیلا جائے گا ان کو، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکیلا جانا، هذه النار التي، یہ وہ آگ ہے، التي كنتم بها تكذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ گزشتہ سبق کے اندر اللہ نے 5 قسمیں کھائی تھیں، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم ہے وہ قیامت ضرور آئے گی اور ہر انسان کے کیے کا بدلہ ہر انسان پائے گا۔ آج کی آیت میں فرمایا کہ منکرین قیامت کو، کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے، جب انہیں جہنم کی آگ میں دھکیلا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ قیامت تو آئے گی نہیں، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کہ جب ہمارا گوشت اور ہڈیاں بالکل چورا چورا ہو کر زمین کے ذروں کے ساتھ مل جائیں گی، ہمیں تو دوبارہ زندہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ قیامت کے دن زندہ کر کے ان سے پوچھیں گے بتاؤ نا جس دن کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے، آج انہیں اسی جہنم میں ڈالا جائے۔ فرمایا جائے گا آج اس کی ذلت برداشت کرو، اور یہ بھی کہا جائے گا تم دنیا میں نبیوں کو افسحر ھذا، نبی جب کوئی معجزے لے کر آتے تو دنیا میں کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے معاذ اللہ۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ نا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں آج یہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی؟ بتاؤ یہ قیامت اور حساب کتاب کا دن برحق ہے یا نہیں ہے؟ آج تمہیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اب داخل ہو جاؤ اسی آگ میں، اس کے بغیر اب تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اب اس عذاب پر صبر کرتے ہو یا بے صبری کرتے ہو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں ہر حالت میں اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اور اللہ فرمائیں گے تمہارے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہیں اس چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ دنیا میں چونکہ آخرت کو، جہنم کو ان لوگوں نے جھٹلایا تھا، نہیں مانتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی غور کریں، اس آخرت کی جگہ پہ حاضری ہونی ہے، جمع ہونا ہے اللہ کی عدالت میں۔ دنیا میں جو جو کیا، بالغ ہونے کے بعد ایک ایک لمحے اور سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ یہ قرآن کریم ہدایت کے لیے ہے، ان لوگوں کے یہ واقعات بیان کر کے مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔
ذرا تیاری کرو اس دن کی، ظلم و زیادتی چھوڑ دو، نیکی کے اعمال کر لو تاکہ وہاں رونا نہ پڑے ان لوگوں کی طرح۔ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلا جائے گا ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جانا۔ اللہ فرمائیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ دنیا کے اندر نبی معجزات لے کر آتے ہیں، تم کہتے تھے یہ تو جادو ہے۔ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اصلوہا، داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، بس تم صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، انما تجزون، یقیناً بدلہ دیا جائے گا تمہیں، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ فی جنات، باغوں میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے۔ اس سے پہلے جھٹلانے والے جہنمی لوگوں کا ذکر تھا، اب اللہ نے متقین کے انجام کو بیان کیا کہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، لوگوں نے نیکی والی زندگی گزاری، وہ آخرت میں بالکل بے فکر ہوں گے، ہر قسم کے عیش و عشرت کا سامان ان کے لیے ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کیا یہ انعام کم ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے؟ جو انسان قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچ گیا وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمارا شمار بھی اللہ متقین کے ساتھ فرمائے۔ اور اگلی آیتوں کے اندر متقین کی مجلسوں کا ذکر کیا۔ جنتی لوگ جس طرح دنیا میں بادشاہ تختوں پر بیٹھتے ہیں، جنتیوں کے لیے بھی اسی انداز کے تخت صفوں میں بچھائے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور باتیں کریں گے۔ تو فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، خوش ہونے والے ہوں گے، بما آتاہم، اس پر جو انہیں دیا، ربہم، ان کے رب نے، ووقاہم، اور بچایا ان کو، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ جنتیوں کے لیے یہی بہت بڑی بات، قیامت کے دن جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اس سے بڑا کامیاب کوئی آدمی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جنت میں داخل ہوگے، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو مرضی سے، ہنیئا، خوشگوار، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بدلہ ان کا ہوگا جس انسان نے دنیا میں اپنی جوانی کسی بھی زندگی کے عمر میں واپس آ گیا، اللہ کی طرف آ گیا، پہلی زندگی سے توبہ طائب ہو گیا، اب اللہ کی ساری جنت کی نعمتیں اس انسان کے لیے بھی ہوں گی۔ ہنیئا بما کنتم تعملون، اللہ فرمائیں گے اب عیش و عشرت کی زندگی گزارو، جو تم نے دنیا میں میرے دین کے لیے، عبادت کے لیے مشقتیں کی تھی، مشقتیں برداشت کی تھیں، یہ آج ان کا بدلہ ہے۔ آج تمہاری اپنی مرضی کی زندگی ہوگی، دنیا میں تم نے میری کہنے کے مطابق زندگی گزاری، آج آخرت کی زندگی تمہاری مرضی کے مطابق ہوگی۔
متکئین ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی سرر تختوں پر، مصفوفہ صف بچھے ہوئے، صف میں بچھے ہوئے تختے ایک ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ جنتی وہاں پہ آرام کریں گے۔ وزوجناہم اور ہم نے نکاح میں دی ان کو، بحور عین بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم اور پیروی کی ان کی، ذریتہم ان کی اولاد نے، بإیمان ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ملایا ہم نے ان کے ساتھ، ذریتہم ان کی اولاد کو، وما التناہم اور نہیں کم کیا ہم نے ان سے، من عملہم ان کے اعمال میں سے، من شیء کچھ بھی۔ نیک لوگوں کی اولاد، کوئی بندہ اگر نیک ہے تو نیک لوگوں کی اولاد اگر مومن ہوگی، اگرچہ وہ اعمال کے لحاظ سے جنت میں اس اونچے درجے کی مستحق نہیں ہوگی جو اس کے بڑوں کو ملے گا، جو والد کو ملے گا۔ والد مثلا نیک تھا، جنت کا اسے اعلیٰ درجہ ملا، اولاد اس کی اس درجے کی نیک نہیں تھی، جنت کے نچلے درجے ملے، لیکن اللہ والد کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو بھی وہی درجہ دے دیں گے جس میں والد کا درجہ ہے، اور والد کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں وما التناہم من عملہم من شیء، نہیں کم کیا ہم نے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی۔ تو باپ نیک ہوگا، اولادوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ملے گا۔ کل امرئ ہر انسان کی جان، بما کا سبا اپنی کمائی کے بدلے، رہین رہن رکھی ہوئی ہے۔ رہن اس سامان کو کہتے ہیں جو کسی ادھار دینے والے نے اپنے ادھار کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر مقروض سے لے کر کوئی چیز اپنے پاس رکھ لی ہو کہ جب تک تو میرا قرضہ نہیں دے گا، تیرا یہ سونا میرے پاس ہے، تیرا شناختی کارڈ میرے پاس ہے، اور تیری گاڑی یا تیرا گھر میرے پاس ہے۔ یہ رہن ہوتی ہے، اور رہن رکھنا یہ جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں رہن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ۔ مثلا آپ نے کسی سے 5 لاکھ روپیہ قرضہ لیا، اس کے بدلے میں وہ کہتا ہے کہ جب تک میں تجھے یہ 5 لاکھ روپیہ نہیں دیتا تو میرا یہ گھر رکھ لے، یہ لے چابی اس کی، یہ تیرا ہے جب تک میں گھر نہ دوں۔ تو ضمانت کے طور پر یہ گھر رکھنا یا زمین اس کی قبضے میں لینا یہ جائز ہے، لیکن اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فائدہ یہ سود ہے، حرام ہے، اور یہ رہن سے فائدہ اٹھانا، اس گھر میں آپ جو ہے کسی کرایہ دار کو بسا دیں، اس کا کرایہ لیتے رہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ خود وہاں پہ رہائش رکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا زمین آپ نے لی ہے، اس پہ فصل اگاتے ہیں، تو یہ فصل اگانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنے قبضے کے اندر چیز رکھیں جب تک وہ قرضہ نہیں دیتا، یہ ایک ضمانت کے طور پہ ہے، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو یہ رہن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بھی فرمایا ہر انسان کی جان جو ہے اپنی کمائی کے بدلے رہین رہن رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ انسان کے پاس ادھار ہیں، اللہ کی امانت ہے، ادھار ہے، اور ادھار اسی صورت میں اتر سکتا ہے جب انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ ادھار ختم ہوتا جاتا ہے اللہ کا، جو کہ ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ اپنی صلاحیتیں ایمان اور نیکی کے اعمال پر لگاؤ۔ اگر انسان نیک اعمال کے ذریعے اپنا ادھار اتار دے گا تو آخرت میں آزاد ہوگا، اللہ اس سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔
ادھار دے چکا، اور اللہ اس کے بدلے میں اسے جنت دیں گے، اب آزاد ہے، تو مرضی کی زندگی گزار۔ اور اگر دنیا میں قرض نہ اتارا، نیک اعمال کے ذریعے دنیا گناہوں میں لت پت رہی، پھر جہنم میں قید رہنا پڑے گا۔ تو اسی کو فرمایا کل امرئ، ہر انسان کی جان بما کسب، اپنی کمائی کے بدلے رہین، رہن رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا ادھار چکانا ہے۔ یہ جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ نے کیوں دی ہیں؟ پچھلی سورت میں گزرا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو رب کا ہو کر تو دیکھ، ساری کائنات کو اللہ تیرے لیے لگا دیں گے، تیری خدمت پر لگا دیں گے، تو اللہ کا ہو کر تو دیکھ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق